گردوں کے ساتھ رابطہ کر کے ہماری کچھ بہنوں کا ڈیٹا لیک کیا اور ان پر کفر کے فتوے لگائے. اور پہلے پتا ہے آپ لوگوں سے پہلے کی مجھے سمجھ ہے، میں نے تو واٹس ایپ گروپوں میں ان کو کہہ دیا تھا کہ یہ منافق ہے اور یہ غلط کام کریں گے اور بڑے وسیع پیمانے پہ کریں گے. ان کی وسیع اسکیم ہے اور اس بات کے کتنے سارے آپ کے واٹس ایپ میں ڈسکشن گروپ میں کتنے سارے میل جو 32-33 گواہ ہیں، میں نے ان کو یہ بات کہی تھی کہ یہ ہونے جا رہا ہے. اور دیکھتے ہی دیکھتے 32-33 گواہوں میں سے 32 نہیں تو 20-15 2 گواہ 1 گواہ لے آئیں. 2 سال میں سارا کچھ ہو گیا. مجھے یہ نظر آ رہے تھے اور یہ کہتے تھے اس ڈسکشن گروپ میں یہ سارے شامل تھے اور یہ کہتے تھے کہ اس خبیث عورت کو تو نکالو گروپ سے. اس خبیث عورت کو نکالو گروپ سے. صحیح بات ہے. ہاں میرے بڑے لوگوں کے ساتھ رابطے ہیں. میں تو یہ پورا ایک اسکیم چل رہی تھی نا، مطلب یہ کیسے ساتھ میں اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں انشاءاللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں اتنا جھوٹ اتنا جھوٹ. پھر ہم اس میں رہیں گے. احمد جٹ بھائی یہ لوگ ہٹ نہیں رہے. یہ پوری پلاننگ کے تحت مجھے بار بار دہشت گرد کہہ رہے ہیں. یہ بار بار مجھے کہہ رہے ہیں میں نے قتل کی پلاننگ کی ہوئی ہے. یہ جس طرف جا رہے ہیں یہ پچھتائیں گے اس بات کے اوپر، کیونکہ پولیس نے ان کو نہیں چھوڑنا. جن کے اسائلمز ہیں ان کے اسائلم کینسل ہو جائیں گے، اور جن کے پاس جو ہے وہ بھی بیٹھے ہوں گے پاکستان میں اور پھر کہیں گے کہ مجھے کیوں نکالا ان حرکتوں کی وجہ سے. پھر اس گروپ کے بانی نے کہا کہ میں نہیں نکالوں گا، پھر انہوں نے جا کے اپنا الگ گروپ بنا لیا. اس گروپ کا بانی میرا ابا نہیں تھا کہ نہیں نکالوں گا. اور یہ اپنے مشن پہ جاری و ساری رہے اور اب یہ مشن کی تکمیل تک پہنچ چکے ہیں. احمدیوں کے جو بندے مر رہے ہیں وہ یہ منافق مروا رہے ہیں. میں نیچے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ ضرور میسج کریں، لیکن پلیز اس کے اندر جو ہے نا یہ لوگ جو کچھ لوگ کر رہے ہیں نا ان کو بولیں. ایز اے جماعت میں بار بار ان کو کہہ رہی ہوں کہ اپنے کسی بڑے سے مشورہ کر لو تم لوگ جو حرکتیں کر رہے ہو. ایز اے جماعت یہ والا جو ہے وہ احمد جٹ بھائی حسینی بھائی اس گروپ میں تھے، لیکن اس گروپ ان کا گروپ تھا ہی نہیں. یہ ان کا گروپ ہے جو ٹک ٹاک پہ بھی آتے ہیں نا، یہ ان کی بات کر رہی ہیں. اور وہاں پر جو ہے یہ جو اس طرح کے کہ کون سی بغیرت عورت کو یا پتہ نہیں کون سی عورت کو نکالو، ایسی کبھی کوئی بات ہوئی ہے تو ایک بندہ بھی اگر مل جائے ان کو گواہ دینے کے لیے تو میں ریکویسٹ کروں گی آپ لوگوں سے کہ ایز اے جماعت اس کو مت لیں. ہمارا تو مطلب مطالبہ یہی ہے کہ یہ لوگ بدنامی کیا کر رہے ہیں، یہ تو کورٹ میں گھسیٹ رہے ہیں جماعت کو. اور یہ منافق جو ہے یہ ادھر دوسری سائڈ پہ جا کے ملے ہوئے ہیں. ان سے احتیاط کریں، ان سے دور رہیں. اور وہ جو بندہ آیا ہوا تھا حمایت کرنے، اچھا یہ دوسری بات شروع کی نا تو ساتھ ہی عمران کو تکلیف ہی نہیں ہے. یہ ان لوگوں نے یہ جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے مبشر رضا بھائی جو ہیں ایک تو خواتین کی آڈیوز لیک کی اور وہ سیکر. اور یہ میں چیلنج کر رہی ہوں کہ یہ والا الزام جو ہے پروف کر دیں کہ خواتین کی آڈیو میں نے پروف کی، میں نے شیئر کی تھی یا میں نے لیک کی تھی. بار بار چیلنج کر رہی ہوں. میں کہتی ہوں حوالے بھی ان کو نکال کر کے یہ دیتے ہیں. میں نے یہ سارے اعتراض ان لوگوں کے منہ سے پہلے سنے ہوئے ہیں. کون دیتے ہیں؟ کون دیتے ہیں؟ میں دیتی ہوں. نام بتائیں نا. یہ دیتے ہیں ساری جگہ پہ میں ہوتی ہوں. 8 مہینے 10 مہینے پہلے براڈ لگی، سال پہلے براڈ لگی. مجھے میرے علم میں بھی نہیں تھا یہ سارے تماشے ان کے پہلے ہو چکے ہیں. سارا الزام میرے اوپر. اور پھر وہ الزام سو گیا اور پھر اچانک میں نے جو ہے وہ قتل کی جو ہے سازشی شروع کر دی. انہوں نے مبشر رضا کی آڈیو چلوائیں، مبشر رضا کی انفارمیشنز لیک کی. ایک تو یہ مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ انسان گالیاں دلواتا ہے، دلواتے ہیں، چلواتے ہیں، خود کوئی کچھ نہیں کرتا. اب اس کی جان کو خطرہ ہے. اس نے اب ان پر پولیس کیس بھی کیا ہے. انشاءاللہ یہ جلد. جیو میرے بھائی. احمد جٹ بھائی کو اندر کی بات پتا ہے. انہوں نے کہا آپ نے حلف دیا ہے کہ آپ نے کسی کی آڈیو لیک نہیں کی تھی. ہاں جی، خود ہم لوگوں نے والنٹریلی حلف دیا تھا اس گروپ کے اندر، اور اس کے اندر جو ہے پوری باقاعدہ ہم لوگوں نے اس کے اوپر کیا تھا کہ وہاں کی بات لیک کیسے ہوئی. اور جس کی لیک ہوئی تھی میں پوری رات اس کا حال پوچھتی رہی. صبح اٹھی تو اس میڈم کا دماغ ہی گما ہوا کہ آپ نے لیک کی تھی.
سبحان اللہ. دیں گی. جس طرح یہ پولیس رپورٹیں کرتی ہیں نا, اس طرح انہوں نے بھی پولیس رپورٹ کر دی ہے. اور وہ انہوں نے پولیس رپورٹ کر دی ہے تو مجھے بتا دیں کون سے تھانے میں کی ہے, کیونکہ اگر انٹرنیشنل کی ہے تو میں خود ان سے صبح کانٹیکٹ کروں گی کہ میں ہوں وہ بندہ جس کے خلاف رپورٹ ہوئی ہے, اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اس کے اوپر جو ہے کریں نا. کیوں نہیں کر رہے؟ اگر نہیں کی تو میں کہہ رہی ہوں کہ کریں, ضرور کریں, کیونکہ میں نے تو کری ہے اور میں آگے کروں گی. کیونکہ یہ جو الفاظ میرے لیے یوز کر رہے ہیں وہ اچھی بات نہیں ہے. نجف بھائی, آئی ریکویسٹ یو, میری براڈ کا بالکل مقصد ختم ہو جائے گا, کیونکہ یہ چیزیں آپ نہ لکھیں ادھر. آپ لوگ اپنی طرف سے صحیح ہیں, آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ پیارے حضور کروا رہے ہیں, اور یہ جو ہے وہ 2 کھوتے, 1 کتا اور 1 معصوم بچی. تصویر کا کیا معنی ہے؟ اس تصویر سے لوگ خود ہی اپنے آپ کو جو ہے نا سمجھ لیں گے. تو ان کے دروازے تک پولیس پہنچ جائے گی انشاءاللہ, اور میں خود یہاں پر پولیس کو بتاؤں. ایم جی کیوں نہیں ہے کہ ایک کو پکڑواتے ہیں جب کوئی بات کرتا ہے اسی وقت کیوں نہیں ہاں, ابھی یہ دیکھیں, ابھی یہ عامر نذیر کو پکڑوانے لگے ہیں. پکڑواتے ہیں؟ ایم جی کیوں نہیں اکٹھے ہو کے ان کی برادو کی رپورٹ کرتے پیچھے؟ ایم جی کیوں نہیں وہاں پہ اٹلی میں اس کو اریسٹ کرواتے اس خبیث کو جو ہمارے بندے مروا رہا ہے؟ اور میں یہ کہوں گی کہ جس کے اوپر یہ الزام لگ رہا ہے اس کو رپورٹ کرنی چاہیے, پولیس کو رپورٹ کرنی چاہیے, اس لیے کہ یہ جو راجپوت بھائی, یہ سرکاری بو سونگتے نہیں آئے ہیں, یہ ہم لوگ اپنوں کا ہی گوشت نکال کے نوچ کے نا ان کے آگے رکھ رہے ہیں. تو یہاں پہ ٹیری کتے کی دم کی طرح کا ٹیرا ہے اور کرتا چلا جا رہا ہے, اور آپ یہاں پہ یہ بات سنتے ہیں اس ایلچی کی, وہ اس کا ایلچی تھا جو ابھی آیا ہوا تھا اس برائڈ پہ, اور کتنی دیر کا وہ اس بات پہ آپ کو قائل کر رہا تھا ہم آپ کے بزرگوں کو گالی نہیں دیں گے. آگے کر دیتے سے بھی ہیں, کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے. ٹاپک بھول گئی نا. شادی کی برائڈ پہ لوگ ہوتے ہیں, نادر کی برائڈ پہ زیادہ لوگ. ہاں, بھول گئی بات. تو جو شر پسند ہے, شریر ہے, اور وہ شیطانی کر رہا. رجب بھائی باز آ جائیں, اب میں آپ کو میوٹ کر رہی ہوں اس لیے کہ آپ میری بات سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. یہ عام براڈ نہیں, میں اسی لیے اس کو اوپر بھی نہیں لے رہی ہوں کہ آپ جو ہے وہ مقصد سمجھیں اس چیز کا, نہ کریں. ہے صرف وہ ادھر کی بات ادھر کی بات, دونوں کے درمیان میں کوئی ڈسکشن علمی نہیں ہو رہی, صرف چار بازیاں کھیل رہا ہے, گیمیں کھیل رہا ہے. وہ اپنی بات دے گا. عالیہ باجی, یہ صفیہ صاحبہ نے مبشر رضا صاحب کی جان کو جو ہے وہ خطرے میں ڈالا. اس کے علاوہ ان سے پوچھیں اس کا اپنا بھی بیٹا ہے. یہ بات سنیں اس کی ذرا, یہ بات اب ذرا غور سے سننے والی بات آئی ہے. انہوں نے وہ خطرے میں ڈالا. اس کے علاوہ ان سے پوچھیں اس کا اپنا بھی بیٹا ہے, اس کی بھی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے. جب یہ دہشت گردوں کے ساتھ ملیں گی, جو کرو گی نا بی بی وہ بھگت لو. اگر یہ دہشت گردوں کے ساتھ ملیں گی, بھگتتے گیا, زہر نہیں بھگتتے گیا, آپ بھی بھگتو گی. اس کا اپنا بھی بیٹا ہے. ہادیہ, میرا ظرف دیکھو اور اپنا ظرف دیکھو, سوچنا ضرور اس بات کے اوپر کہ میں آپ کے بارے میں کتنا جانتی ہوں. پوچھ لینا اس گروپ کے ہیڈ سے کہ جب کوئی در بدر ہوا تھا تو میں نے کیا آفر کی تھی کہ میرا گھر حاضر ہے. جو در بدر ہوا تھا, آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ میں نے کیا کہا تھا کہ سویڈن آ جائیں, میرا گھر حاضر ہے, میں حاضر ہوں. میں جانتی تھی, آپ کی بد زبانی بھی جانتی تھی, میں گروپ میں سب کچھ جانتی تھی. احمد جیٹ بھائی, اگر یہ دہشت گردوں کے ساتھ ملیں گی, وہ امریکیوں کا ہے نا, ایک کہاوت ہے امریکیوں کی, رہے گا محفوظ, وہ بھی انشاءاللہ نہیں رہے گا. وہ بھی انشاءاللہ نہیں رہے گا. واہ, ہاں جی, جیسے ہم لوگ نہیں رہیں گے. اگر مبشر رضا نہیں رہے گا تو تیرا بیٹا بھی نہیں رہے گا. اللہ کرے مبشر رضا کو صحت والی لمبی زندگی ملے, ہدایت ملے. یہ سارے بچے میرے بچوں سے بچوں کی عمر کے ہیں, مطلب میرے بیٹے سے بھی کئی بہت چھوٹی عمر کے ہیں. میں نے آج تک کبھی ایسا نہیں سوچا, آپ ایک عورت ہو کہ اتنی سخت زبان. اور انشاءاللہ نہیں رہے گا, میں نے کہہ دیا. انہوں نے قتل کروانے کی پوری پلاننگ کی ہوئی ہے. اگر تم اس سارے سے باز نہ آئی, جو کچھ تم کر رہی ہو, تو نہ تمہاری عزت رہی ہے نہ تمہارا بیٹا رہی. اگر تم اسی ڈگر پہ رہی جس پہ چل رہی ہے. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر ایک بات آج کہہ رہی ہوں کہ کبھی میں نے کبھی خواب میں بھی
ان بچوں میں سے کسی کی سلامتی کے لیے ذرا بھی برا سوچا ہو یا کیا ہو تو واقعی جو یہ کہہ رہی ہیں اللہ کرے کہ وہ سچ ہو جائے. احمد بچٹ بھائی آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم پہ آپ بات کریں. دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک احمدی ہونے کے ناطے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ جو احمدی آپ کے ساتھ یہ حرکتیں کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کے گھر ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے. اور دوسری، براڑ میں بھی اس گروپ کا حصہ رہ چکا ہوں. جب کوئی ٹاپک نہ ملے تو پھر آپ کا ٹاپک تو ہے نا، تو وہ ٹاپک کوئی مل نہیں تھا رہا تو پھر آپ کو دہشت گرد ثابت کرنا، آپ کو کہنا کہ دہشت گردوں سے رابطے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے. آپ کی ایک آڈیو بڑی سناتے ہیں، تو جب آپ کسی کی آڈیو چلیں، آپ نے ہی سٹارٹ پہلا لیا، آپ نے ایک آڈیو مبشر صاحب کی چلائی تھی، تو اس کے بعد یہ آپ کی جو ایک آڈیو ہے وہ نظام کے اوپر جو آپ نے بات کی ہے وہ بار بار کیوں چلاتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ میں ان سب احمدی بھائی جو نیچے ڈریگولا اور کیا کیا یہ بھی بتا رہی ہیں آپ کے، وہ ساری چیزیں جو لکھ رہے تھے، ان کو شرم آنی چاہیے اور ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام ان کی سویڈن کے امیر سے زیادہ عزت و تکریم ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہرگز نہیں. تو تقابلی جائزہ لیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں. انسان ہے بعض دفعہ جذباتی ہو کے تو ایسی کو بات کر دیتا ہے. کیا میں نے کلیئر نہیں کی تھی بات وہ احمد بھائی؟ ایک منٹ صفیہ صاحبہ ٹھہر جائیں. جی، اگر صفیہ صاحبہ نے وہ بات کی ہے تو کیا آپ سے نہیں ہوئی؟ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بھی وہی کام شروع کر دیں کہ جو دوسرے لوگ کرتے ہیں کہ مذہب کا کارڈ کھیلتے ہیں. آپ بھی آج کل براڈوں کے اوپر جو ہے وہ ایک مذہبی کارڈ کھیل رہے ہیں. تو خدا را اس چیز سے ہٹ جائیں. اور نیچے بھی لوگ جو اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں، 2 دن میرے پاس ٹائم تھا، 2 دن براڈ لگائی ہے، احمدیوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ صفیہ صاحبہ جو بھی کر رہی ہیں ان کو کرنے دے. سب سے بڑی بات تھا کہ آپ سمجھتے تھے یا نظام نے سمجھا کہ یہ کام اچھا نہیں کر رہی تو انہوں نے اخراج کر دیا. اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا. آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ جھوٹا پراپوگنڈا کرنا کہ جی ہم نے ادھر وہ کرنا ہے، پٹیشن دائر کرنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، میں بول رہا ہوں میری جا کے کر دو. تو وہ حرکتیں ہی نہ کرو، آپ لوگ ان حرکتوں سے باز رہو. تو خدا را اس چیز سے ہٹ جائیں. اور جو بھی احمدی اس چیز کو ہوا دے رہے ہیں، آپ یہ سوچیں، بزرگ ہیں آپ، بعض تو آپ کے 50-60 سال کی ایج کے آپ لوگ ہیں، خدا را اس چیز سے پیچھے ہٹیں. ایک ہی آڈیو بار بار وہی مذہبی کارڈ کھیلتے ہیں جو دوسرے کھیل رہے ہیں. وہی آپ کے اندر ہے کہ مذہبی کارڈ ایک آڈیو کو چلانا، او ہو ایسا کہہ دیا، نظام کو ایسا کہہ دیا، وہ کہہ دیا. آپ نے تو اس سے کروڑ ہا زیادہ باتیں کی ہوئی ہیں. تو پھر بھی آپ کو جو ہے وہ پنجابی جو کہتے ہیں کچھے لا لیندے نے احمدی. احمدیاں نوں ادو نہیں پتا لگتا کہ سویڈن دے جڑے امیر جماعت نے انہاں دی زیادہ عزت ہے، یا جڑے صحابہ نوں جڑے احمدی الزامی جواب دے وچ جڑا جو کچھ کردے نے وہ چیز نہیں نظر آندی. نہیں یہ تے پردہ پا دیو. کیا میں گل کر رہا تے بے شک جہاں دل ہے وہ ہوں 10 دن جڑا وے انہوں جڑا وے براڈاں تے لے کے تے میرا نام اتنے ذکر کرتے رہو. میں تے بس اینی گل کرنی ہے، خدا دا خوف کھاؤ. تواڈے گھر بھی کوئی بھੈਣ ماں ہوئے گی. تسی جڑا گل کردے ہو کہ عورت کارڈ یا عورت ہے تے انہوں چھڈ دئیے، بھائی تسی کی کر سکتے ہو؟ تواڈی اوقات کی ہے؟ سامنے آؤ کیمرہ نال آ کے بہ کے گل کرو نا، تہاڈا پتہ لگ جے. سیدھیاں ڈنٹیاں دو اپنیاں، تہاڈا پتہ لگ جے. تانوں شرم آنی چاہیے. پہلا بھی تانوں میں 2 دن سمجھایا وے، ٹھیک ہے، مصروفیت کچھ زیادہ ہوئے جہاں ٹک ٹاک دے اوتے نہیں ٹائم دتا جاتا، اور تسی ہر دوجے دن تانوں کوئی ٹاپک نہیں لبا، صفیہ صاحبہ نوں ٹنگ دیو تصویر لا کے
ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹਲਫੀਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਲਈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਫੀਆ ਸਾਹਿਬਾ ਕੋ ਵੀ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਾੜ ਚਲੋ 50-60 ਤੁਹਾਡੇ 70 ਲੋਕ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ। ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਫਾਈਟਰ ਦੀ ਬਰਾੜ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਆ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਵੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਕਿਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਕੋਈ ਔਖੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨੇ? ਜਾਂ ਅਹਿਮਦੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਅਹਿਮਦੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕਢਵਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮਦੀ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਢਾ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਤਨਾ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੋਈ ਟਾਪਿਕ ਨਾ ਲੱਭੇ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ ਸਫੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਰਾੜ ਲਾ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਸ ਜੜੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਰਾੜ ਲਾਓ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਾਬਤ ਕਰੋ, ਉਹ ਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਖਾਓ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ FIR ਕਰਵਾਈਏ, ਇਸ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰਵਾਈਏ, ਸਫੀਆ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਵਾਈਏ। मैं दूंगी अपनी डिटेल सारी, मैं हाँ। कॉल करके पुलिस को खुद बताऊंगी, मुझे बता दें कहाँ रिपोर्ट कराई है। यार आईडियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀਓ ਕਾ ਸ਼ਾਹਦ, ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਆਈਡੀ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਤੈਨੂੰ, ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਆ ਜਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਬਈ ਜੁਰਤ ਤਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸਲ ਆਈਡੀਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੱਕੀ ਸੱਚੀ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। ਕਿਆ ਸਫੀਆ ਸਾਹਿਬਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਾਏ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਉਹ ਮਾਫੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। 1 2 3 4 ਜਿਹੜੇ ਨੇ करो सफिया साहब अगे शुरू करो, मैं नाल करना वाला जी। और अहमद भाई ये जो कहते हैं ना बार बार एक नाम सीख लिया इन्होंने, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इनको ये नहीं समझ आ रही। थोड़ा सा अब तो ChatGPT का ज़माना है, उससे मशवरा कर लें कि क्या ये लोग ये इल्ज़ाम ये अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप लोगों के ज़िम्मे ये सब चीज़ें प्रूफ करना है। आप लोग अपने अपने सिटीज़ में जाकर रिपोर्ट्स करवाओ। मुझे सिर्फ नंबर चाहिए, रिपोर्ट नंबर चाहिए और टेलीफोन नंबर चाहिए। बाकी मैं खुद कॉल करके उनको अपनी डिटेल्स दूंगी और साथ में ख़त भी लिखूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको प्रोसीड किया जाए। नहीं जी, सुनते हैं, जो नए जुड़े हैं वो भी ज़रा सुन लें अच्छी तरह से। और ये काम जो है उन्होंने हादिया वाजी के ज़रिए करवाया है, लेकिन बैठे हुए यहाँ पर कौन है? नासिर भट्ट साहब, फाइटर साहब। और अब ये सारे जो है ब्रॉड लगी, अहमद जट ने 2 दिन ब्रॉड लगाई, 3 दिन लगाई, और उसके जवाब में ये लोग सब इकट्ठे हो गए हैं। मतलब पहले जो एक बंद थे ना एक जगह पर, अब ये खुल गए, अब ये कहीं भी आ जा सकते हैं। वाह, ये आप लोगों के रूल्स हैं। हादिया बाजी, ये सफिया साहिबा ने मुबशर रजा साहब की जान को जो है वो खतरे में डाला। अच्छा, ये जो जान को खतरे में डाला और ये जो ब्रॉड लगी थी, ये किसकी ब्रॉड लगी थी? और ये बार बार 3 दिन तक, वो ब्रॉड कौन सी थी? वो कह रहे हैं मैंने लगवाई थी, तो लगाई भी तो किसी ने होगी ना, लगाने वाले का नाम क्यों नहीं ले रहे?
اس لیے کہ وہ آپ لوگوں کو سب کو جو ہے 1 منٹ میں چپ کروا سکتا ہے. نہیں میں نام لے لیتا ہوں، آپ نہ لیں، میں لیتا ہوں کہ علیم نے براڑ لگائی تھی نا. تو پھر ان کا نام کیوں نہیں لے ہاں رہی ہے؟ تو جس نے براڑ لگائی تھی اس کا نام لو، اس کے اوپر بھی اعتبارہ کرو بیٹھ کے، اس کا بھی سارا کچھ کرو نا. ان کے خلاف بھی رپورٹ ہونی چاہیے نا. بٹ یہ کیا بات ہے کہ میں مسلسل سن رہی ہوں، اب یہ ہفتے سے زیادہ کام ہو گیا، بلکہ 1.5 ہفتہ ہو گیا ہے کہ میں نے یہ کروایا، گالیاں دلوائیں، سب کچھ کیا، اور جو مضبوط ہے، جو طاقتور ہے، آپ کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کا نام لو. شاید ڈر لگتا ہے، نہیں حقیقتاً کچھ ہے. مجھے تو یہی سمجھ آ رہی ہے کہ ان کا نام نہیں لے رہے. اس کے علاوہ ان کا جی نام سر. نہیں لیتے، نام ان کا بھی لیتے ہیں، علیم صاحب کا بھی نام لیتے ہیں. میں خود اس چیز میں شامل رہا ہوں، علیم صاحب کو بڑا رگڑا لگایا اس بات پہ، ٹھیک ہے نا. نہیں، اب یہ جو نیا انہوں نے پروپیگنڈا شروع کیا نا، دہشت گردی کا الزام، بد دعائیں، دھمکیاں، اس کے اندر جو ہے یہ غائب کر گئے ہیں بالکل. ہاں جی، امتیاز بسر صاحب کہہ رہے تھے، میں نے خود سنا تھا، وہ کہہ رہے ہیں اس لیے ان کا نام نہیں لے رہے کہ ان کا سیز فائر ہو گیا ہے. مطلب وہ جو ہے، ہاں جی، شاہین عورتوں کے نام رکھ کے آ گئے، صفیہ دہشت گرد عورت، ہاں جی بالکل. ان سے پوچھیں اس کہ کا کتنے اپنا بھی لوگوں بیٹا کو ہے، اس کی بھی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے. جب یہ دہشت گردوں کے اور ساتھ انشاءاللہ ملیں گی، جو کرو گی نا بی بی وہ بھگت لو. اگر یہ دہشت گردوں کے ساتھ ملیں گی، بھگت کے گیا، زہانی بھگت کے گیا، آپ بھی بھگتو گی انشاءاللہ. اگر یہ دہشت گردوں کے ساتھ ملیں گی، وہ امریکیوں یہ بات لاسٹ ٹائم علیم بھائی آئے تھے اور وہ وارن کر کے گئے تھے کہ اگر میرے اوپر بات کی تو میں راڈ لگاؤں گا، سب کچھ کھول دوں گا. اس کے بعد سے ان کا سیز فائر ہو گیا. سبحان اللہ. جو کمزور صفیہ ہے، صاحبہ میں اس بات پہ بھی چیلنج کرتا ہوں، کیونکہ اس بات میں بھی آج بھی اس کو اگر کھولا جائے نا اس بات کو، تو اس کے اندر یہ خود ہی ذلیل ہوں گے. صحیح ہے، حقیقت یہ ہے، خدا کی قسم اگر وہ کیس آج دوبارہ بھی کھولا جائے تو یہ خود ذلیل ہوں گے جیسا کہ پہلے ہوئے تھے. ان کی خود اپنی غلطی ہے، ٹھیک ہے. اور وہ ایک مثال ہے، کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، تو وہ حساب ان کا ہے، ان کی اپنی غلطی ہے اس کے اندر بھی. چور نے یہاں پر کوتوال کو بھی سائڈ میں کر دیا ڈر کے مارے، کیونکہ کوتوال ان کو دھمکی دے گیا کہ چپ کر جاؤ. ایک کہاوت تھی امریکیوں کی، رہے گا محفوظ، وہ بھی انشاءاللہ نہیں رہے گا ہاں جی، جیسے وہ نہیں رہیں گے. اگر وہ بشر اللہ نہیں رہے گا تو تیرا بیٹا بھی نہیں رہے گا، اور انشاءاللہ نہیں رہے گا. میں نے کہہ دیا. انہوں نے قتل کروانے کی پوری پلاننگ کی ہوئی ہے. اگر تم اس سارے سے باز نہ آئی، جو کچھ تم کر رہی ہو، تو نہ تمہاری عزت رہی ہے نہ تمہارا بیٹا رہے. ٹھہر جائیں جی، ادھر رکیں ذرا. بات یہ ہے کہ میں ان احمدیوں کو کہتا ہوں کہ پہلے تصدیق کریں. تصدیق کرنے کے بغیر جو لوگ آ کے بات تو کر دیتے ہیں، جیسے یہ محترمہ بات کر رہی ہیں، اور بے تکی جو ہے وہ ایک بد دعا کی صورت میں وہ بات کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ غلط کر رہی ہیں. انہوں کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کس چیز کا وہ غصہ نکال رہی ہیں، اور آ کے ایسی وہ حرکتیں کر رہی ہیں. ابھی ان کو بلا لیں اور ان کو بٹھائیں، ان سے پوچھیں کہ کیا کسی نے کوئی ایسا کام کیا ہے، کیا ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ تو ایسا نہیں ہوا. یہ صرف ایک براڈ ایک ٹاپک چاہیے ہوتا ہے، یہ ساروں کو چاہیے ہوتا ہے، میں بھی اس چیز میں شامل ہوں. تو اس کے اندر بس ایک صفیہ صاحبہ ہے، کوئی ٹاپک نہ ملے تو صفیہ صاحبہ ہے، ان کے اوپر لگائیں براڈ، ٹھٹھا کریں، اور نیچے ان کو پتا ہے کہ ایک آڈیو بار بار چلاؤ، مذہبی کارڈ کھیلو، مذہبی کارڈ زندہ باد، ٹھیک ہے. وہ ہمارے اندر چیزیں آ چکی ہیں، ہم بھی اس معاشرہ کے حصہ ہیں، اس لیے وہ مذہبی کارڈ ہم کھیلتے ہیں. السلام علیکم تو ورحمۃ اللہ. یہ دھمکی ہے، جس طریقے سے یہ بول رہے ہیں نا، ان کو بات سپورٹ کر رہے ہیں، میں اس کو ڈائریکٹ دھمکی ہی سمجھتی ہوں. وعلیکم السلام. مجھے جٹ بھائی یہ بتائیے کہ یہ ایسے کیوں کر رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اس قدر ظلم والی بات ہے، یا تو یہ ہے کہ ان کو گھر میں عادت ہے اس طرح کی بد دعائیں دینے اور بد دعائیں لینے کی، اس وجہ سے یہ ایسی بات کریں. کوئی کسی کو اس طریقے سے بد دعا دے ہی نہیں سکتا. اور میرا ان کی براڈ پہ، صفیہ کی براڈ پہ آنے کا مین مقصد ہے، نہ یہاں گالی ہوتی ہے،
اس بات کے لیے میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں. اور جو بددعائیں ہیں یہ گالیوں سے اوپر کی ہے. کسی کے دل پہ ہاتھ ڈالنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور یہ خاتون کتنا ہی جانتی ہیں صفیہ کو، جو یہ اس طرح کی بات ان آدمیوں کے درمیان میں بیٹھ کے کر رہی ہیں. وہ کہتی ہیں بہت جانتی ہے مجھے. وہ کیسے جانتی ہیں؟ انہوں نے کیا ان کو پیٹ سے پیدا کیا آپ کو؟ وہ بہت زیادہ جانتی ہے بھائی مجھے. نہیں ایسا نہیں ہوتا ان کے کہنے سے وہ نہیں تو ہوتا. جانتے ہیں نا. وہ کسی بندے نے کہا کہ وہ براڈ جب میں نے لگائی ہے تو وہ ان کی اس وجہ سے جو ہے میں نے پتہ کروایا تھا تو اس وجہ سے اخراج ہوا تھا. میں نے کہا وہ وجہ تو بتاؤ. کہتا وہ سنی تھی. میں نے کہا تمہیں کس نے اجازت دی تھی کہ جا کے تم جماعت نے دیکھا، نظام نے دیکھا، اخراج ہو گیا، بس ختم. اس کے بعد تمہیں کس نے کہا تھا، تم کس لیے دروغہ بنے اور تم نے جا کے ادھر وہ پتہ کیا کہ صفیہ صاحبہ کی جو ہے، اور تمہارے پاس پروف ہے کہ جماعت نے اس وجہ سے اخراج کیا ہے؟ نہیں میرے پاس نہیں ہے. تو پھر میں کہ ادھر بیٹھ کے بڑکیں کس چیز کی مار رہے تھے؟ احمد بھائی کہتے ہیں کہ مربی صاحب نے مجھے بتایا ہے. ان لوگوں کو شرم نہیں آتی الزام لگاتے ہوئے؟ مربی صاحب وہ خود ڈائریکٹ تو صفیہ سے بات نہیں کرتے ہیں، آپ دوسری عورتوں سے بات. یہ ایک مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ آج کل کے کوئی امیر اور کسی کی مربیوں کو کوثر صاحبہ کسی کی کسی کے ساتھ عورتوں بات سے نہیں بات ہوتی ہے، کرنے اپنے کی ٹیوے تو لگاتے کیا ہیں بس. کیوں جھوٹ بولتے ہیں پھر؟ اور پھر یہاں کے بددعاؤں تک اترا. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ان کے گھر کا ماحول گندا ہے، جو ان کو بات ہی نہیں کرنی ہے. میں نے 2 دفعہ ان کو انوائٹ کیا ہے کہ محترمہ ہادیہ صاحبہ تشریف لائیے، آپ کی بات ہو رہی ہے، آپ کا ہونا بہت ضروری ہے. مجھے دھمکی دینی تھی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر پتہ نہیں کیا ہے وہ تو اوپر آئے، یہ ہے تو وہ ہے، لگی ہوئی تھی. تو اب یہ کہہ رہی ہیں نا خاتون اچھے ہے کہ ماحول میں کیا آ کے ہے؟ بات کر لیں. یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ مستقبل کی امیر جماعت یہاں کی بنیں گی، جس قدر سخت اور بدتمیزی والی لینگویج ہے. وہ بھائیوں کو کم پڑ گئی تھی گالیاں نا بیٹوں کو، تو انہوں نے کہا کہ ہم خاتون کو لے کر آتے ہیں. واہ بہت واہ. مردانگی دکھائی ہے. سنیں ذرا. گھر پہ رہی جس پہ چل رہی ہے، ہم اس طرح کی بات اور میں تمہیں وہ دیکھیں نا سیفی بھائی، ہمدردی ہے. سیفی بھائی دیکھیں. کی غلطی ہو، مجھے تم سے ہمدردی ہے. ان کے تو منہ سے تھوک نکل رہا ہے بات کرتے ہوئے، ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے. اللہ معاف کرے جس طرح یہ بات کر رہی ہیں. اور یہ دنیا کو دکھا رہی ہیں کہ یہ بہت پکی احمدی ہیں، اور یہ بڑی بہت اپنے آپ کو شو کر رہی ہیں. بھائی وہ یہی کر رہی ہیں کہ اگر اپنے گراج میں سانپ پالو گے نا تو وہ تمہیں بھی ڈسیں گے. اگر یہ دہشت گردوں سے معصوم احمدیوں کا قتل کروائیں گی، اگر یہ دہشت گردوں سے، واہ واہ واہ. اور نیچے لوگ لکھ رہے ہیں مجھے قتل کروا دو، مجھے قتل کروا دو. مطلب کیا یہ لوگ کر رہے ہیں؟ مجھے تم سے پیار ہے. یار باجی 1 منٹ، ہمیں کوئی پیار نہیں ہے، بات سن لیں. بات کر لینا یار. یار بات جٹ صاحب بات کی کسی اور طرف جا رہی ہے یار. لے کے جا رہا ہے صافی اپنا. صفیہ یہ ابو بکر بھائی لکھ رہے ہیں کہ یہ بددعائیں نہیں دے رہی ہیں، یہ تو دھمکیاں دے رہی ہیں. ہاں تو دھمکی دے رہے ہیں. آپ سنو، ان کو میں نے لگائی ہے. نہ عزت بچے گی نہ بیٹا. ہاں واقعی میں وہ صحیح کہہ رہے ہیں. جزاک اللہ ابو بکر بھائی، آپ مجھے نے سنتے بالکل ہی میں نے ٹھیک کہا نیچے ہے. لکھ رہی ہوں ان کو کہ وہ دھمکیاں نہ دیں دھمکیاں. دھمکیوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کو سمجھ نہیں آ رہی یہ کس ٹائپ کی خاتون ہے. انہوں نے تو مردوں کو پیچھے چھوڑ دیا. انہوں نے نہیں اپنے پیٹ سے بچے پیدا کیے. ان کو جو ہے نا ان کو پتا ہے اچھی طرح سے کہ گروپ میں ان کی کیا عزت تھی. میں نہیں، احمد بھائی نے مجھے منع السلام کیا. علیکم ورحمۃ اللہ. احمد جٹ بھائی آپ بات کریں. جی میں سب سے پہلے ایک احتجاج کروں گا کہ اب ہمارے پرانے دوستوں کو، پرانے بھائیوں کا استعمال ہوگا ہمارے ہی خلاف. یہ نامنظور، ہمیں یہ بات منظور نہیں ہے. اسی کے اوپر براڈ لگا لیں.